الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران گرامی، آج کی گفتگو کا عنوان ہے رمضان المبارک کی عظمت اور اس کا تقدس. سب سے پہلے کل حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا. بعدہ درود و سلام خیر الانام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس نے اپنے پاک ارشادات کے ذریعے سے اس امت کو سنوارا اور جینے کا سلیقہ اور قرینہ عطا فرمایا. اس کے بعد میں تمام اہل ایمان کو اور اپنے تمام بھائیوں کو رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں سب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں اور ہمیں صبر، تقوی اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیں. رمضان کی فضیلت اور عظمت کو اگر بیان کیا جائے تو کافی وقت اس کے لیے درکار ہے. میں چند باتیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت کے تعلق سے بیان فرمائی وہ مختصراً ذکر کروں گا کہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے اس ماہ مبارک کو کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں، اس کی عظمت کو، اس کے تقدس کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ مبارک عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا، تراویح، تہجد پر عظیم اجر و ثواب کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں نفلی عبادات فرائض کے برابر ہیں، نفلی عبادات فرائض کے برابر ہیں اور ایک فرض 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ہے. اور یہ بھی فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بھی ارشاد فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم بھی ارشاد فرمائی، یہ خادموں اور ملازموں کا بوجھ ہلکا کرنے کا مہینہ ہے، اور اس پر اللہ تبارک تعالی عظیم اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ پاک برکت عطا فرما دیتے ہیں مومن کے رزق میں، اور سحری کھانا اس امت کے لیے اس ماہ مبارک میں برکت کا ذریعہ بنایا، اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک سنت قرار دیا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ افطاری کے وقت اس ماہ مبارک میں بے شمار بندوں کو اللہ تبارک تعالی جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ خلاصی کا مہینہ ہے جہنم سے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کوئی آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اس نیکی پر اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ کس قدر عظمت ہے اس ماہ مبارک کی، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، عشرہ رحمت چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ اللہ پاک اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے ہواؤں کے جھونکے چلا دیے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخاوت، فیاضی اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اعتکاف کا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بہت سے بندگان خدا اللہ کے پاک گھروں میں اللہ کے در پہ پڑ جاتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ ان کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ امت کو بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اتنا عظیم برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کا تقدس اور اس کی عظمت یہ ہے تو اس میں کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ بندگان خدا، اہل ایمان، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اس ماہ مبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر ہے۔ اور فرمایا استغفار کی کثرت کرے۔ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہو، اور بارگاہ خدا میں یہ التجا کر رہا ہو، یہ دعا کر رہا ہو، آہذاری کر رہا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مولا کریم معاف کر دے میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو، اپنے فضل سے معاف کر۔ استغفار کی کثرت کرے اور جنت کی طلب کرے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کی جنت کا، جنت کو مانگے اللہ رب العالمین سے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ، اور جہنم سے پناہ چاہے۔ یہ باتیں خود آقا دو عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے تعلق سے ذکر کرنا ہے۔
اب آگے سنیے، اتنی عظمت والا مہینہ، اتنا پاک مہینہ، اتنی خیر و برکت والا مہینہ، اس لیے تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی آدمی، مرد ہو یا عورت، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مرض کے اس ماہ مبارک کا روزہ نہ چھوڑے، اس کی عبادت کو ترک نہ کرے، اس ماہ مبارک سے غافل نہ ہو، ورنہ محرومی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ محروم تمنا سوئے آسماں کیوں نہ دیکھے، جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گا دیکھے، محروم ہو جائے گا۔ فرمایا من افطر یوم من رمضان بلا رخصت ولا مرض لم يقضه صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا محترم اور مقدس مہینہ ہے، بندہ مومن کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا ایک بھی روزہ ترک نہ کرے، اور فرمایا وعید، سخت ترین وعید ارشاد فرمائی، جو شخص اس ماہ مبارک کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر بغیر کسی مرض کے، عذر کے، شرعی عذر کے چھوڑ دے، اگر تمام عمر وہ روزہ رکھے تو پھر بھی اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر آدمی جہاں بھی رہتا ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہے، اللہ کے اس پاک مہینے کا احترام کرے اور اس کے روزوں کی اہتمام کرے، اور دوسروں کو اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت بیان کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے داروں کو کتنے انعامات عطا فرمائے ہیں، کتنے اللہ کی نظر میں کتنا اونچا مقام ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ، سمندر کی مچھلیاں بے جان، یہ زمین چھوڑو، آسمان چھوڑو، سمندر کی تہ میں، پانی میں جو مچھلیاں گھوم رہی ہیں وہ آپ کا ذکر کر رہی ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کے دن اللہ پاک روزے داروں کو وہ انعام عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ کی نظر میں خصوصی طور سے اسپیشل طریقے پر اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائیں گے۔ فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان لا يدخله الا الصائمون، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے اور اس جنت میں اس دروازے کا نام ریان ہے، اس کو ریان کہا جاتا ہے۔ فرمایا روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے پھر بند کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصی انعام رکھا ہے، اعزاز عطا کریں گے کہ اس باب الریان سے اللہ تبارک تعالیٰ ان روزے داروں کو داخل فرمائیں گے۔ ہم دل میں ارادہ کر لیں اللہ کے اس مہینے کا پورے روزے رکھیں گے اور اللہ ہمیں اس جنت کے اس دروازے کا مستحق بنا دے۔ ایک بچ گیا ہے اور ایک دو مسئلہ اور ذکر کر دوں، کیونکہ عوام الناس اور مجمع بہت ہوتا ہے تو مسائل بھی۔ تراویح میں ہم قرآن سنتے ہیں تو بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب امام رکوع میں جاتا ہے تو شامل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا سارا قرآن چھوٹ جاتا ہے، ایسے لوگوں کا سارا قرآن چھوٹ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں قرآن کی ایک ایک حرف پر جو حافظ پڑھ رہا ہوتا ہے 10 سے لے کر 50-100 تک نیکیاں ایک حرف پہ ملتی ہیں۔ اگر ایک سوا سپارہ 2 سپارہ حافظ صاحب نے پڑھے تو آپ نے اگر وہ قرآن نہیں سنا تو پھر کیا فائدہ ہو؟ اس قرآن کو سنو، غفلت نہ برتیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے اگر کسی شخص نے روزہ افطار کرایا، لوگوں کو دیگیں بنوا دی، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
یا ختم تراویح میں کسی کا تکمیل قرآن میں زکوٰۃ کی رقم سے 5 دے کے بھجوا دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی زکوٰۃ وہاں دے دی۔ مساجد میں اور ایسی تقریبات میں یہ زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے، مستحقین اور ضرورت مندوں کا یہ پیسہ ہے۔ آپ اپنے خون پسینے کی یہ کمائی تحقیق کے ساتھ دیکھ بھال کر کے اچھے لوگوں تک پہنچائی جو مستحقین ہیں، یعنی کہ باہر نکلے اور ہر کسی کو دیتے چلے گئے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارا صدقہ اور زکوٰۃ کس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ سنت ہے مسواک کرنا روزے کی حالت میں بھی۔ کل ایک دو شخص لوگوں نے معلوم کیا، خود بخود کتنی قے آ گئی آدمی کو، خود بخود آئی ہے، کتنی بھی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، الٹی پلٹی آتی ہے، خود بخود جتنی آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے اپنی انگلیاں ہاتھ داخل کر کے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ خون ٹیسٹ کروا لیا کسی نے، بلڈ ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بھول کر کسی نے کھانا کھا لیا، کیونکہ ابھی ابتدا ہے، روزہ شروع ہوئے ہیں، بھول کر چاہے کتنا کھا لے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بھول سے کوئی کھانا کھا لیتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو تو اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے کھلایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے رب کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک کی رحمت اور برکت عطا فرمائے، اسی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔